बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे ईरान का वजीर आजम इमरान खान की सालसी की कोशिश का खैर मकदम। सऊदी अरब हमारा पड़ोसी है, इसलिए सऊदी अरब के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले हैं। राफेल तैयारे के मुकाबले में पाकिस्तान के पास एक ऐसा तैयारा मौजूद है जो राफेल से कहीं ज्यादा बेहतर है। तुर्की के खिलाफ माशी पाबंदियां लगानी पड़ी तो लगाएंगे। शाम में जारी फौजी ऑपरेशन के रद्द-ए-अमल में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को खबरदार कर दिया। सऊदी अरब की हिफाजत के लिए अमेरिका का मजीद फौजी दस्ते भेजने का बड़ा ऐलान। हॉलैंड ने शुमाली मशरकी शाम में तुर्की के हमले के बाद अनकरा को असले की नई खेप की बरामद रोक दी। अजरबैजान का आइंदा साल से पाकिस्तान के लिए परवाजें शुरू करने का ऐलान। लाहौर में बढ़ते हुए ट्रैफिक मसाइल। पंजाब हुकूमत का शहरियों के लिए 350 नई बसें खरीदने का अहम फैसला। पाकिस्तान और चीन ने सी-पैक मंसूबे के दूसरे मरहले में मगरबी रूट पर काम तेज करने का फैसला कर लिया। रूस का पाकिस्तान से बड़ा मुतालबा। रूस पाकिस्तान के साथ तजारत बढ़ाना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने वजीर आजम इमरान खान की सालसी की कोशिश का खैर मकदम करते हुए कहा है कि रियाद और तेहरान के पास बातचीत के अलावा कोई चारा नहीं है। बातचीत बराह रास्त हो या किसी सालस के जरिए, ईरान तैयार है और सऊदी अरब के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले हैं। तफसीलात के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने गैर मुल्की नशरियाती अदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सालसी की कोशिश का एहतराम व खैर मकदम करते हैं। जवाद ज़रीफ का कहना था कि सऊदी अरब और ईरान के पास आपस में गुफ्तगू से मसाइल हल करने के सिवा कोई चारा नहीं है और ईरान सऊदी अरब के साथ बातचीत करने को हमेशा तैयार है। ईरानी वजीर खारजा का कहना था कि हमने कभी सालसकार को इनकार नहीं किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। राफेल के मुकाबले में पाकिस्तान के पास एक ऐसा तैयारा मौजूद है जो राफेल से कहीं ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान फजाइया के पास मौजूद अमरीकी साख्ता F-16 तैयारा फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे से बेहतर तस्वर किया जाता है। F-16 तैयारा 29 ममालिक के जेर इस्तेमाल, जबकि राफेल तैयारा तहाल अपनी मार्केट बनाने में कामयाब नहीं हुआ। तफसीलात के मुताबिक भारत की जानिब से 2 रोज कबल फ्रांसीसी साख्ता राफेल जंगी तैयारा हासिल कर लिया गया। भारत को फ्रांसीसी जंगी तैयारा मसूल होने के बाद बहस चल निकली है कि आया भारत के पास मौजूदा फ्रांसीसी साख्ता राफेल जंगी तैयारा ज्यादा बेहतर है या पाकिस्तान के पास मौजूदा अमरीकी साख्ता F-16 जंगी तैयारा। इस हवाले से एक बरतानवी खबरसां अदारे ने तहकीकाती मालूमात रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी F-16 तैयारे गुज़िश्ता 4 दहाइयों से पाक फजाइया का हिस्सा है। तहकीकात के मुताबिक F-16 की रफ्तार फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे से ज्यादा है। भारतीय राफेल तैयारे की रफ्तार 2250 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि पाकिस्तानी F-16 तैयारे की रफ्तार 2400 किलोमीटर फी घंटा है। राफेल तैयारे की लागत और ऑपरेशनल लागत F-16 तैयारे से ज्यादा है। F-16 को कम खर्च और दुनिया का बेहतरीन जंगी तैयारा समझा जाता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शाम में जारी फौजी ऑपरेशन के रद्द-ए-अमल में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को खबरदार किया है कि अगर अनकरा हुकूमत के खिलाफ माशी पाबंदियां लगानी पड़ी तो लगा देंगे।
اپنے ایک بیان میں صدر ٹرمپ نے اس بات کا بھی اقرار کیا ہے کہ امریکہ کے ترکی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن نہیں چاہتے تھے ترک فوج کے ہاتھوں بہت سے لوگ مارے جائیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ترکی نیٹو اتحادی ہے، ہم ترکی سے بہت سی تجارت کرتے ہیں، لیکن حالات کے تناظر میں پابندیاں لگانا پڑی تو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران اور حوثی باغیوں سے خطرے کے پیش نظر امریکہ نے سعودی عرب کی حفاظت کے لیے مزید فوجی دستے بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کی حفاظت کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اضافی 3000 فوجی اہلکار تعینات کیے جائیں گے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرات سے نمٹا جا سکے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق امریکہ کی جانب سے یہ اقدام سعودی آئل فیکٹری پر حملے کے بعد سامنے آیا۔ سعودی عرب کو حوثی باغیوں کی طرف سے میزائل حملوں کا بھی سامنا رہتا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ مئی سے خطے میں جاری کشیدگی کے پیش نظر سعودی عرب میں اضافی 3000 امریکی فوجی اور 2 ٹرمینل ہائی ایلٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس سسٹم تھاڈ کی بیٹریز بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آئندہ چند ہفتوں میں امریکی فوج کی سعودی عرب روانگی کا عمل شروع ہو جائے گا، جس کے بعد سعودی عرب میں تعینات کیے جانے والے امریکی فوجیوں کی مجموعی تعداد 14000 کے قریب ہو جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ہالینڈ نے شمالی مشرقی شام میں ترکی کے حملے کے بعد انقرہ کو اسلحے کی نئی کھیپ کی برآمد کو معطل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ہالینڈ نے شام میں انسانی حقوق کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ترکی کو فوجی ساز و سامان کی برآمد کے لیے تمام درخواستوں کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہالینڈ کے نائب وزیر اعظم نے ہفتے کے روز ہونے والے کابینہ کے ہفتہ وار اجلاس کے بعد ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم یورپی یونین کے دیگر رکن ممالک سے بھی ایسا ہی کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں اس آپریشن کے ممکنہ انسانی نقصانات پر بہت تشویش ہے۔ شام میں ترک فوجی کارروائی سے داعش کے خلاف جنگ کے ثمرات ضائع ہو سکتے ہیں، یہ تنظیم پھر سے سر اٹھا سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آذربائیجان نے آئندہ سال سے پاکستان کے لیے پروازیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق آذربائیجان نے پاکستان کے لیے براہ راست پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جس سے سیاحوں کے وقت اور پیسے کی بچت ہوگی۔ آذربائیجان میں پاکستانی سیاحوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ نئے آسان ویزا سسٹم سے گھر یا موبائل سے ای ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ رواں سال مئی میں اسلام آباد میں آذربائیجان کے سفیر سے ملاقات کرتے ہوئے وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے کہا تھا کہ آذربائیجان اور پاکستان کے درمیان براہ راست پروازیں عنقریب شروع کی جائیں گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ لاہور میں بڑھتے ہوئے ٹریفک مسائل، پنجاب حکومت کا شہر کے لیے 350 نئی بسیں خریدنے کا فیصلہ۔ جدید سہولیات سے آراستہ پبلک ٹرانسپورٹ بس ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے خریدی جائیں گی۔ منصوبے کا آغاز اگلے برس کے ابتدا میں ہونے کا امکان ہے۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب حکومت نے لاہور میں پبلک ٹرانسپورٹ سے متعلق درپیش مسائل کے حل کے لیے شہر میں 350 نئی بسیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان اور چین نے سی پیک منصوبے کے دوسرے مرحلے میں مغربی روٹ پر کام تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہفتہ کو چینی وزیر ٹرانسپورٹ کی قیادت میں پاکستان آئے وفد نے وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید سے ملاقات کی، جس میں سی پیک منصوبے کے دوسرے مرحلے میں مغربی روٹ پر کام تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق دوسرے مرحلے میں مغربی روٹ پر 1270 کلومیٹر کی شاہراہیں تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ روسی سفارت خانے کے تجارتی نمائندے نے کہا ہے کہ پاکستان روس تجارت بڑھانے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ تھوڑی سی کوشش کر کے بڑے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ دونوں ممالک کو باہمی تجارت میں اضافے کے لیے کوششیں تیز کرنا ہوں گی۔ روسی سفیر کا کہنا تھا کہ باہمی تجارت کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ منصوبہ سازی سمیت ٹھوس اقدامات اٹھانے چاہیے۔ تھوڑی سی کوشش کر کے بڑے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔